تو میری بھی فرمائش ہے، وہ یہ ہے کہ اس اٹھنی کو جس سے سارے شہر والے تنگ ہیں اس کو مار ڈالو تاکہ ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسماعیل اسلامک ٹی وی۔ ایک دن قدار بن سلف نے ایک بدکار عورت سے کہا کہ ہم آپس میں نکاح کر لیں اور عمر بھر ہنسی خوشی سے زندگی بسر گزاریں۔ اس عشیرہ نامی عورت نے کہا کہ اگر تیرا یہ خیال ہے تو ایک میری بھی فرمائش ہے، وہ یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس سے سارے شہر والے تنگ ہیں اس کو مار ڈالو تاکہ ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک مالدار عورت نے اپنی بیٹی کا لالچ دیکھ کر ایک دوسرے شخص مسلح کو بھی اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ بہرحال قدرے اور مسلح دونوں اس عجیب و غریب موضوع کی اونٹنی کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کو قتل کرنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ انہوں نے دوسرے دوستوں کو اس گناہ کی کبیرہ میں شامل کر لیا جس سے ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا، اور وہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے دلیر اور نرڈ ہو گئے۔ ایک دن مقرر وقت پر تمام بدکار ساتھی ایک تنگ گلی میں بیٹھ گئے تو جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس وہاں سے گزری تو قدار بن سلف جو اس عورت کا چچا زاد بھائی اور اس عورت کے ساتھی بدکاری بھی کرتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر ایک تیر مارا۔ پھر دوسرے سب مل کر شور کرتے ہوئے ساتوں آدمی تلوار کھینچ کر اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے، مگر اونٹنی کسی کو نزدیک نہ آنے دیتی تھی۔ مگر قدرے پیچھے سے ہو کر تلوار کی چونچ مارنے لگے تو اونٹنی زمین پر گر گئی، تو فوری طور پر باقی ساتھ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تلواروں کے وار سے اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ اس بات سے سارے شہر والے تو بہت خوش ہوئے۔ جب اس کا بچہ پیچھے سے آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگ گیا اور اسی پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی، اور اسی اونٹنی اور اس کا بچہ دونوں غائب ہو گئے، جو کہ اس قوم کے لیے عذاب کا الہی ثابت ہوئے۔ اونٹنی کی ہلاکت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے افراد کو فرمایا کہ تم نے خدا تعالیٰ کے عذاب کو اپنے لیے دعوت دی ہے۔ اب بھی بچاؤ کی ایک صورت یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں لے آؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ مگر قراد بن سالف اور اس کو ساتھیوں نے نا اتفاق کیا، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ تو جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی اور وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ اس کا بچہ اس کے اندر گھس گیا اور حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آ گئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس حالت میں انہوں نے قوم کے افراد سے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے خود مصیبت خریدی ہے۔ اس بچے کی 3 آوازیں نکالنے کا یہ اندیہ تھا کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ساکہ کڑک اور بجلی زلزلہ دہشت ناک چیخ شامل تھی۔
اور اس عذاب سے وہ لوگ بالکل محفوظ رہے جو ان پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ ان ہلاک ہونے والے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پیروکاروں کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے